السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے قصہ بھوتوں کا بادشاہ۔ ہزاروں برس پہلے کا ذکر ہے۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام خالد تھا۔ شہزادہ خالد ابھی بچہ ہی تھا کہ اس کی ماں بیمار ہو گئی اور بے چاری کے چہرے پر چیچک کے داغ نکل آئے۔ بادشاہ نے ملکہ کا بہت بار علاج کرایا مگر اسے آرام نہ آیا۔ بالآخر اس نے نجومیوں کو بلا کر ملکہ کی صحت کے بارے میں پوچھا۔ نجومیوں نے جنم پتریوں کا حساب لگایا اور بادشاہ سے عرض کیا کہ حضور، ملکہ صحت یاب ضرور ہو جائے گی مگر اس کے خوبصورت چہرے پر سے چیچک کے داغ دھل نہ سکیں گے۔ پھر نجومیوں کے سردار نے کہا کہ ملکہ کو اس ملک سے دور بھیج دیا جائے کیونکہ اس کی یہ بیماری بادشاہ سلامت کو بھی لگ سکتی ہے۔ نجومیوں کے سردار کی یہ بات سن کر بادشاہ نے ملکہ کو بلایا اور اس سے ساری بات صاف صاف کہہ دی۔ ملکہ یہ سن کر بہت روئی۔ وہ بادشاہ سے بے حد محبت کرتی تھی۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ میں ملک بدر ہونے کو تیار ہوں مگر میری ایک التجا ہے کہ میرے خالد کو مجھ سے جدا نہ کیا جائے۔ بادشاہ ملکہ کی التجا سن کر تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، اچھا، ہمیں تمہاری یہ خواہش منظور ہے۔ اس کے بعد ملکہ کو ہیرے جواہرات دیے اور ساتھ کے ملک میں جا کر خود چھوڑ آیا۔ واپس آنے سے پہلے بادشاہ نے ملکہ کو ایک غار دکھایا۔ اس غار کے دروازے پر ایک بہت بڑا بھاری پتھر پڑا تھا۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا کہ جب شہزادہ خالد اس قابل ہو جائے کہ وہ اس پتھر کو غار کے منہ سے سرکا سکے تو اسے میرے پاس بھیج دینا تاکہ میں اس کے ولی عہد ہونے کا اعلان کر دوں، اور ہاں، اس غار میں میرے مرحوم باپ کی کچھ نشانیاں پڑی ہیں، اسے بھی شہزادہ ثبوت کے طور پر ہمراہ لیتا آئے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے ملکہ اور شہزادے کو وہیں چھوڑا اور اپنے ملک میں واپس آ گیا۔ یوں ملکہ اور شہزادہ اس ملک میں رہنے لگے جہاں بادشاہ کا دوسرا بھائی حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ نے ملکہ کو سختی سے ہدایت کی کہ وہ غار کے سامنے ہی اس بیابان میں رہے اور کسی کو یہ نہ بتائے کہ وہ کون ہے اور بادشاہ اسے کیوں چھوڑ گیا ہے۔ بے چاری بیمار ملکہ مجبور ہو کر پردیس میں رہنے لگی۔ پہلے وہ ملکہ تھی اور اب ایک عام عورت کی طرح محلوں میں رہتے رہتے اسے جھونپڑی میں زندگی کے دن گزارنے پڑ گئے۔ وہ اکثر سوچتی کہ دنیا کی بادشاہت بھی کیا چیز ہے۔ انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بادشاہ بنا دے اور جس کو چاہے فقیر۔ انسان کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں۔ چیچک کی بیماری ملکہ کو پرائے دیس میں لے آئی تھی۔ وہ بہت نیک ملکہ تھی، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی، 5 وقت اپنی جھونپڑی کے سامنے مصلی بچھا کر نماز پڑھتی۔ اسے اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی۔ وہ اسے ایک پل کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے جدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شہزادہ خالد جوان ہو رہا تھا۔ جب وہ پورے 15 سال کا ہو گیا تو ملکہ نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ خالد کو جوان دیکھ کر ملکہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے دل میں ممتا کا جذبہ بے قرار تھا۔ ملکہ نے بیٹے کے سرخ سرخ گالوں کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، خالد بیٹا، آج تمہارے امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ خالد کچھ سمجھ نہ سکا۔ اس نے ماں کی طرف حیرت بھری نظروں سے دیکھا۔ ملکہ نے کہا، بیٹا، وہ جو تمہیں سامنے سنوبر کا ایک درخت نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے ایک غار ہے۔ اس غار کے منہ پر ایک بہت بھاری پتھر ہے۔ تم اس پتھر کو سرکانے کی کوشش کرو۔ ماں کی یہ بات سن کر خالد کا تجسس بڑھا۔ وہ بھاگا بھاگا غار کے قریب پہنچا اور پتھر کو سرکانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ مایوسی کے عالم میں ماں کے پاس لوٹ آیا اور کہنے لگا کہ میں اس پتھر کو سرکانے میں ناکام رہا ہوں۔ ماں نے بیٹے کی ہمت بندھائی اور بولی، کوئی بات نہیں، تم اس پتھر کو سرکانے کی کوشش کرتے رہو۔ ہمت کرے انسان تو کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ خالد کے ذہن میں ماں کی بات سما گئی۔ اس نے ورزش شروع کر دی اور چند ہی دنوں بعد وہ اپنی ماں سے کہنے لگا، ماں، میں سمجھتا ہوں کہ اب مجھ میں طاقت بڑھ گئی ہے اور میں غار کے پتھر کو سرکا سکتا ہوں۔ ملکہ یہ سن کر خوش ہوئی اور کہا، چلو ایک بار پھر قسمت آزمائی کر کے دیکھ لو۔ خالد اس جواب پر کمر بستہ ہو کر آگے بڑھا۔ ماں نے پیچھے سے آواز دی اور کہا، دیکھو، غار کا پتھر اگر اپنی جگہ سے لڑک جائے تو غار میں داخل ہو جانا اور وہاں سے جو کچھ ملے لیتے آنا۔ اب تو خالد کے ارادے اور بھی مضبوط ہو گئے، اس کی ہمتیں جوان ہو گئیں۔ وہ آگے بڑھا اور ایک ہی جنبش سے غار کے پتھر کو سرکا کر پرے دھکیل دیا۔ اس کامیابی پر وہ بہت خوش تھا۔ اسی خوشی میں وہ غار میں داخل ہوا۔ دور کونے میں کوئی سنہری چیز چمک رہی تھی۔ خالد بالکل نہ گھبرایا اور آگے بڑھتا ہی چلا گیا۔ سنہری چیز کے قریب پہنچا تو یہ ایک تلوار تھی۔
सोने की तलवार। खालिद ने उस तलवार को उठा लिया और अपनी माँ के पास आ गया। वो अपनी कामयाबी पर बहुत नाज़ा था। उसने माँ की खिदमत में तलवार पेश की और बढ़कर माँ के कदम चूमे। फिर उसने माँ से सवाल किया कि ये तलवार किसकी है। माँ थोड़ी देर के लिए खामोश रही और फिर कहने लगी, बेटा, आज मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी। तुमने कई बार अपने बाप का नाम और उसका पता पूछा है, सो गौर से सुनो, आज मैं तुम्हें सब कुछ सही सही बता दूंगी। खालिद हमतन गोश हो गया और उसकी माँ कहने लगी, इस तलवार के मुतालिक तुम्हारे बाप ने मुझे बताया था कि ये तुम्हारे दादा की तलवार है जो बहुत बहादुर थे। खालिद की आंखों में बहादुरी की चमक पैदा हो गई। उसने जल्दी से सवाल किया, माँ, मेरा बाप इस वक्त कहाँ है? मलका ने कहा, सब्र करो, मैं तुम्हें सब कुछ बता देती हूँ। उसके बाद उसने कहा कि तुम्हारा बाप साथ के मुल्क का बादशाह है। उसने मेरी बीमारी की वजह से मुझे यहाँ रहने का मशवरा दिया और कहा कि जब बेटा जवान होकर ये तलवार हासिल कर ले, उसे मेरे पास भेज देना, बताना कि मैं उसके वली अहद होने का ऐलान कर दूं। अब तुम इस काबिल हो गए हो कि अपने बाप को सबूत के तौर पर तलवार की ये निशानी पेश कर सको। उसके बाद मलका ने कहा, अब तुम जल्दी जल्दी अपने बाप के पास जाओ और उसे जाकर ये खुशखबरी सुनाओ कि तुमने गार के पत्थर को सरका कर ये तलवार हासिल कर ली है। खालिद ने माँ से सवाल किया, आप मेरे साथ नहीं जाएंगी? माँ ने अफसरदगी के आलम में कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब मेरे चेहरे पर चेचक के दाग हैं और फिर सुना है कि तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी भी कर ली है। ये सुनकर खालिद चुप हो गया और उसने माँ के हुक्म को मानते हुए अकेले ही अपने बाप के पास जाने का फैसला कर लिया। शहजादा खालिद जब अपने बाप के मुल्क में पहुंचा तो उसके पास सोने की तलवार थी। ये तलवार उसने कमर के साथ बांध रखी थी। बादशाह के महल की तरफ सीधा जाने से पहले उसने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि बादशाह फौरन समझ जाए कि मैं ही उसका बहादुर बेटा हूँ। खालिद का ख्याल था कि सोने की तलवार की बात को तो 16-17 साल हो गए हैं, हो सकता है कि बादशाह उसे भूल चुका हो। बस ये ख्याल आते ही शहजादे ने जंगल के एक गोशे में रात गुजारने का इरादा कर लिया। जंगल से कुछ फासले पर शहजादे को एक गार नजर आई। बाहर काफी सर्दी थी। शहजादे ने सर्दी से बचने के लिए गार के पत्थर को एक तरफ किया और उसमें दाखिल हो गया। अभी उसे नींद भी ना आई थी कि गार में खौफनाक कहकहों की आवाजें सुनाई दी। फिर एक काले रंग का खूंखार जिन अपनी जबान को अपने बदसूरत होंठों पर फेरता हुआ शहजादे की तरफ धमाधम चला आया। शहजादे ने हिम्मत न हारी, फौरन अपनी सोने की तलवार म्यान से निकाली और पहले ही झटके में जिन का काम तमाम कर दिया। अभी जिन औंधे मुंह जमीन पर गिरा ही था कि शहजादा खालिद को अजीबो गरीब किस्म की सीटियों की आवाजें सुनाई दी। वो हैरत से इर्द गिर्द देखने लगा। थोड़ी ही देर में भूतों और बौनों की एक टोली जिनकी लाश के चारों तरफ घेरा बनाकर नाच रही थी। ये भूत और बौने आज बहुत खुश थे, क्योंकि उस खूंखार काले जिन ने उन्हें कई बरसों से कैद कर रखा था। जिन को मरा हुआ देखकर एक शरारती बौना उसकी तोंद पर चढ़ गया और अपने साथियों से कहने लगा, दोस्तों, हमारे लिए यह खुशी की बात है कि आज से हम आजाद हैं। जालिम जिन अपने अंजाम को पहुंच चुका है। हमें इस बहादुर नौजवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हमें खूंखार जिन के जुल्म से निजात दिलाई है। उसके बाद सारे भूत और बौने शहजादे के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और आदाब बजा लाए। शहजादा मुस्कुराया और कहा, यह मेरा फर्ज था कि इस कमीने और बदसूरत जिन को इबरतनाक सजा दूं। वो मर चुका है और अब तुम आजाद हो। शहजादे की जबान से पुरमसरत अल्फाज सुनकर भूतों और बौनों ने उसे अपने कंधों पर उठा लिया और नारे लगाते हुए गार में आगे को चल दिए। गार में चलते चलते काफी फासला तय करने के बाद शहजादे को एक बस्ती नजर आई। उस बस्ती के छोटे छोटे मकान थे। हर मकान पर भूतों और बौनों की तस्वीरें बनी हुई थीं। भूतों और बौनों ने यहाँ पहुंचकर शहजादे को कंधों से उतार लिया। सामने एक तख्त पड़ा था। भूतों और बौनों ने शहजादे से दरख्वास्त की कि वो इस तख्त पर रौनक अफरोज हो। खालिद ने भूतों और बौनों की बात मान ली और तख्त पर बैठ गया। इसी दौरान एक भूत ने जोर से ताली बजाई तो आसमान से नीले पीले रंग का लिबास पहने हुए परियां कतार दर कतार शहजादे के इर्द गिर्द आकर खड़ी हो गईं। फिर उसी भूत ने दोबारा ताली बजाई तो एक पालकी नमूदार हुई। उस पालकी में परियों की मलका बैठी हुई थी। परियों की मलका भूतों और बौनों को जिंदा सलामत देखकर बहुत खुश हुई। भूतों और बौनों ने मलका को बताया कि इस बहादुर शहजादे ने काले खूंखार जिन को मौत के घाट उतार दिया है।
پریوں کی ملکہ نے بھی شہزادے کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ ظالم جن میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، میں نے اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تو اس نے زبردستی میری ساری رعایا کو قیدی بنا لیا اور اسے اپنے ساتھ غار کے آخری حصے میں لے گیا۔ پھر پریوں کی ملکہ نے شہزادے سے کہا، یہ بھوت اور بونے ہی اس بستی کی رعایا ہیں، انہوں نے مجھے ملکہ چن رکھا ہے۔ اتنا کہہ کر ملکہ نے اپنے سر سے تاج اتارا اور شہزادے کے سر پر رکھ دیا۔ بھوتوں اور بونوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں اور ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں، بھوتوں کا بادشاہ زندہ باد۔ شہزادہ خالد نے اس بادشاہت کو قبول کر لیا۔ وہ چند روز تک بھوتوں کی بستی میں رہا۔ ملکہ روزانہ اس کے لیے نئے نئے کھانے پکاتی۔ آخر ایک شام شہزادے نے پریوں کی ملکہ سے کہا کہ میں ایک مہم سر کرنے کے لیے اس ملک میں آیا ہوا ہوں، مجھے ابھی جانا ہے اور میں جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ پریوں کی ملکہ نے شہزادے کو بخوشی اجازت دے دی۔ جانے سے پہلے اس نے شہزادے کو اپنی انگوٹھی دی اور کہا، جہاں کہیں تمہیں مشکل درپیش ہو، اس انگوٹھی کے نگینے کو 3 بار فضا میں آسمان کی طرف دیکھ کر لہرا دینا، میں حاضر ہو جاؤں گی۔ شہزادے نے پریوں کی ملکہ کا شکریہ ادا کیا اور بھوتوں اور بونوں سے اجازت لے کر چل پڑا۔ اب اس کی منزل بادشاہ کا محل تھی، جہاں اس نے اپنے باپ کو سونے کی تلوار پیش کرنا تھی۔ غار سے نکل کر شہزادہ پہاڑی علاقے میں آ گیا۔ یہ ایک سبز وادی تھی جہاں ہر طرف خوبصورت باغات تھے، ٹھنڈے پانی کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ شہزادے نے وادی کے ارد گرد دیکھا تو وہاں کوئی آدم زاد نہ تھا۔ شہزادہ حیران تھا کہ ایسی زرخیز اور خوبصورت وادی میں کوئی انسان کیوں نہیں ہے۔ وہ سارا دن اس وادی کی سیر کرتا رہا۔ شام اس نے جنگلی پھل کھا کر گزارا کیا اور وہیں ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گیا۔ ابھی اس کی آنکھ بھی نہ لگنے پائی تھی کہ ہر طرف سے خوفناک آوازیں سنائی دینے لگیں۔ شہزادہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور آنکھیں مل کر ارد گرد دیکھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے آنکھوں کو چندھیا دینے والی روشنی نظر آئی اور قریب آتے ہی اس روشنی میں ایک بھیانک بدصورت جادوگر نظر آنے لگا۔ شہزادہ سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ جادوگر نے گرجدار آواز میں کہا، اے بے وقوف لڑکے، تمہیں اس وادی میں آنے کی جرات کیسے ہوئی؟ خالد اس سوال پر خاموش رہا۔ جادوگر پھر گرجا، اب میں تجھے تیری غلطی کا خوب مزہ چکھاؤں گا، تیری موت تیرے سر پر منڈلا رہی ہے، تیار ہو جا۔ شہزادہ جادوگر کی یہ باتیں سن کر ہنس دیا اور کہنے لگا، اے جادوگر، اپنے جادو پر اتنا ناز نہ کر، میری موت تیرے ہاتھ میں نہیں، صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے۔ شہزادے کی زبان سے یہ الفاظ سن کر جادوگر طیش میں آ گیا اور ابھی اپنا وار کرنے ہی والا تھا کہ اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جادوگر اپنا باز جس کو وہ دشمن پر چھوڑ دیتا تھا اپنے محل میں ہی بھول آیا تھا۔ ادھر شہزادے کے ہاتھ میں سنہری تلوار چمک رہی تھی۔ تلوار کی چمک کو دیکھ کر جادوگر بھاگ کھڑا ہوا اور شہزادہ کہے لگاتا ہوا سرسبز وادی سے نکل آیا۔ شہزادے نے جلدی جلدی قدم اٹھائے اور اس ملک کی سرحد میں داخل ہو گیا جس کا بادشاہ اس کا باپ تھا اور جس کا وہ خود ولی عہد بننے والا تھا۔ شاہی محل سرحد سے کوئی زیادہ دور نہیں تھا۔ شہزادہ خالد فوراً محل میں پہنچا اور دربانوں سے کہا کہ بادشاہ سے کہو کہ میں ملنے آیا ہوں۔ دربانوں نے سوال کیا، تم کون ہو اور بادشاہ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ شہزادے نے جواب دیا، بس تم بادشاہ سے کہو ایک بہادر نوجوان تم سے ملنا چاہتا ہے۔ پھر بھی تم کون ہو؟ ایک درباری نے وضاحت چاہی۔ شہزادے نے کہا، اچھا تو کہہ دو کہ بھوتوں کا بادشاہ ملاقات کے لیے آیا ہے۔ یہ سن کر سب درباری ہنس پڑے۔ اتنے میں محل کی بالکنی سے بادشاہ کی نظر شہزادے پر پڑ گئی۔ اس نے دربانوں کو حکم دیا کہ اس نوجوان کو ہمارے حضور پیش کیا جائے۔ خالد نے بادشاہ کے سامنے پیش ہوتے ہی سنہری تلوار میان سے نکال لی۔ شہزادے کا خیال تھا کہ بادشاہ 16-17 سال پہلے کی بات کو بھول چکا ہوگا۔ یہ خیال غلط نکلا۔ اس نے فوراً اپنے بیٹے کو پہچان لیا اور اس کے گلے سے لپٹ گیا۔ دونوں باپ بیٹے ایک طویل عرصے جدا رہنے کے بعد جی بھر کر روئے۔ دوسرے دن ہی بادشاہ نے خالد کے ولی عہد ہونے کا اعلان کر دیا۔ رعایا نے جب یہ سنا کہ ان کا ولی عہد بہت بہادر اور طاقتور ہے تو وہ بڑے خوش ہوئے۔ شہزادہ خالد کے سوتیلے بھائیوں کو جب خالد کے ولی عہد ہونے کی خبر ملی تو وہ دوسرے ملکوں سے فوراً چلے آئے اور انہوں نے اپنی تعلیم کو بھی ادھورا چھوڑ دیا۔ بادشاہ کو جب ان کے آنے کی اطلاع ملی تو اس نے حالات کو دیکھتے ہوئے ان بیٹوں کو قیدی بنا لینے کا حکم دے دیا۔
کیونکہ وہ بغاوت پر آمادہ تھے اور سرے عام بادشاہ کے خلاف باتیں کر رہے تھے۔ ادھر خالد بڑے آرام کی زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن خلاف معمول اس نے دیکھا کہ ساری رعایا نے ماتمی لباس پہنا ہوا ہے، دکانیں بند ہیں اور کوئی شخص بھی ڈر اور خوف کی وجہ سے نہیں نکل رہا ہے۔ شہزادہ خالد اس سنسان اور ویران ماحول کو دیکھ کر محل سے باہر نکل آیا اور لوگوں سے دریافت کیا کہ انہوں نے کالے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ اس ملک کی سرسبز وادی کا مالک ایک جادوگر ہے۔ وہ ہر سال چاند رات کو خونخوار اژدہے کی شکل میں آتا ہے اور 7 بچوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے، اسی لیے ہر طرف اداسی اور خوف کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ شہزادہ خالد نے جب یہ بات سنی تو اس نے پریوں کی ملکہ کی انگوٹھی کو نکالا اور اس کے نگینے کو فضا میں 3 بار لہراتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ اسی اثنا میں پریوں کی ملکہ پالکی میں بیٹھی ہوئی شہزادے کے سامنے آ گئی۔ شہزادہ کچھ پریشان تھا۔ ملکہ نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں اس جادوگر کو موت کے گھاٹ اتار دینا چاہتا ہوں جو چند ماہ پہلے میری سنہری تلوار کے وار سے بچ گیا ہے۔ پریوں کی ملکہ جادوگر کے متعلق سن کر تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہی اور پھر بولی، شہزادے، جادوگر کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں، لیکن تم ہمت مت ہارنا۔ میں اس جادوگر کو اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ یہ میرے دادا کا شاگرد رہا ہے اور اب یہ ظالم میری جان کا بھی دشمن ہے۔ میں اصل میں یونان کے بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ اس جادوگر نے مجھے بھوتوں کی بستی میں قید کر رکھا ہے۔ یہ وہی بھوتوں کی بستی ہے جس کے محافظ جن کو تم نے پچھاڑ دیا تھا اور جس کے تم اب بادشاہ ہو۔ اتنا کہنے کے بعد پریوں کی ملکہ نے شہزادے کو سفید گلاب کا ایک پھول دیا اور کہا کہ جس وقت جادوگر سامنے آئے تم یہ پھول سونگ لینا۔ اس کی خوشبو سے تم تو جادوگر کو دیکھ سکو گے مگر وہ تمہیں نہیں دیکھ سکے گا۔ اس کے بعد تم وادی کے آخری حصے میں پہنچ جانا۔ یہاں ایک ٹنڈ منڈ درخت ہے جس کے ارد گرد تمہیں ایک کالے رنگ کا خرگوش بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ اس خرگوش میں جادوگر کی جان ہے۔ شہزادے نے کہا، اچھی ملکہ، میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سرسبز وادی میں پہنچ گیا۔ جادوگر اسے دیکھتے ہی ہنسا اور بولا، اب تو مجھ سے بچ کر نہیں جا سکے گا۔ میں دیکھوں گا کہ تیری موت میرے قبضے میں ہے یا کسی اور کے۔ ابھی جادوگر اپنا باز چھوڑنے ہی والا تھا کہ شہزادہ بھی سفید گلاب کے پھول کو ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا، مگر شہزادہ تو وادی کے آخری حصے میں پہنچ چکا تھا اور ٹنڈ منڈ درخت کو تلاش کر رہا تھا۔ یکایک اس کی نظر ایک خرگوش پر پڑی۔ یہ کالے رنگ کا خرگوش تھا جو ایک ٹنڈ منڈ درخت کے ارد گرد کھیل رہا تھا۔ شہزادے کو دیکھ کر خرگوش نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن شہزادے نے اسے فوراً دبوچ لیا اور اس کی گردن مروڑ دی۔ ادھر ادھر اس نے خرگوش کا سر کاٹا، ادھر جادوگر کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ جادوگر کے مرتے ہی بہت سے بھوت اور بونے خدا جانے وادی میں کہاں سے آ گئے۔ انہوں نے خالد کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ یہ بھوت اور بونے بھی اس جادوگر نے قید کر رکھے تھے اور ان کے ذریعے وہ لوگوں کو تنگ کیا کرتا تھا۔ شہزادے نے جادوگر کے سر کو اپنی سنہری تلوار میں پرو لیا اور اسے لے کر اپنے ملک واپس آ گیا جہاں رعایا اس کی منتظر تھی۔ لوگوں نے جادوگر کا سر دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑے۔ شہزادہ خالد کی بہادری کی تعریف کی۔ رات کو سارے ملک میں چراغاں کیا گیا اور شہزادے کے ولی عہد ہونے کا ایک بار پھر جشن منایا گیا۔ خالد کے سوتیلے بھائیوں نے جب اپنے بھائی کی بہادری کا یہ قصہ سنا تو انہوں نے بھی اس کی اطاعت قبول کر لی اور بادشاہ سے کہا کہ وہ خالد کو اس ملک کا ولی عہد تسلیم کرتے ہیں۔ ابھی شہزادے کے ولی عہد ہونے کا جشن ختم بھی نہ ہوا تھا کہ بھوتوں کی ایک فوج محل میں وارد ہوئی۔ انہوں نے خالد کو مبارکباد دی اور کہا کہ سرسبز وادی کے سارے بھوت اور بونے بھی اسے اپنا بادشاہ مانتے ہیں۔ شہزادہ خالد آج بہت خوش تھا، مگر اس کی نظریں کسی اور کو تلاش کر رہی تھیں۔ اس نے فضا میں 3 بار انگوٹھی کے نگینے کو لہرایا اور آسمان کی جانب دیکھا تو پریوں کی ملکہ آن موجود ہوئی۔ اس نے بھی شہزادے کو ولی عہد بننے پر مبارکباد دی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ پریوں کی ملکہ بہت حسین ہے تو اس نے خالد کی شادی اس سے کر دی۔ چند ہی دنوں بعد شہزادہ خالد کی ماں بھی انہیں آن ملی۔ اب وہ بھی بیماری سے مکمل صحت یاب ہو چکی تھی۔ یوں بادشاہ، ملکہ، شہزادہ خالد اور پریوں کی ملکہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ بادشاہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ کچھ مدت بعد اس نے تخت و تاج خالد کے سپرد کیا اور باقی عمر اللہ کی یاد میں گزار دی۔ پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔